الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العلي العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور محض اسی کی توفیق سے ہم عنقریب قربانی کی یاد جلد ہی منانے والے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ بالکل سروں پر ہے اور اس دن پورا عالم اسلام اور پوری ملت اسلامیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منائے گی۔ اپنے قیمتی مالوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت سے جو عہد وفا ہم نے باندھا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قربانی کی یہ تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کے دربار میں عظیم قربانی پیش فرمائی تھی اسی کی یادگار ہے جو آج پوری دنیا میں ملت اسلامیہ اس کو مناتی ہے اور قربانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ امت محمدیہ جو قربانی کرتی ہے یہ در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہی یادگار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی تاریخ رقم کی تھی، اور ملت اسلامیہ جو قربانی کر رہی ہے وہ اسی تاریخ کی یادگار ہے، لیکن قربانی فی نفسہ ہی ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ یعنی قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ جب سے انسانیت کا وجود ہے تب سے قربانی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اس کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے ایک بہت اہم قربانی کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا، حابیل اور قابیل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس واقعے میں یہ ہے کہ انہوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی نسل چونکہ بسائی گئی ہے تو انسانیت سے دنیا کو آباد کرنا تھا،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت کی افزائش کا یہ طریقہ رکھا کہ حضرت حوا کو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوا کرتے، اور ان کے درمیان میں آپس میں رشتہ داری حرام تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے سے ان کی رشتہ داری ہو سکتی تھی۔ جو جڑواں بچہ ابھی ایک ساتھ پیدا ہوا، یہ دونوں تو آپس میں بھائی بہن قرار دیے جائیں گے، لیکن دوسرے وقت میں جو جڑواں بچہ پیدا ہوا، اس سے پہلے وقت میں پیدا ہونے والے بچے کا رشتہ نکاح ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر آج جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جس لڑکا اور لڑکی کی، اس کا نکاح کل پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے ہو سکتا تھا، اور اسی طرح کا رواج تھا، اسی طرح نکاح ہوتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دو بھائی تھے، دونوں کے ساتھ بھی ایک ایک بچی کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ قابیل کے ساتھ جس بچی کی پیدائش ہوئی وہ بچی خوبصورت تھی نسبتاً حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے مقابلے میں۔ تو اب قابیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اسی بچی سے نکاح کریں گے جس بچی کی پیدائش میرے ساتھ ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس بچی سے نکاح ہونا تھا حابیل سے، قابیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس بچی سے نکاح ہم خود کریں گے، حالانکہ وہ اس کی بہن ہوئی اور اس شریعت کے مطابق اس سے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ حابیل نے اس پر سمجھایا، منع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن یہ جو قابیل ہے یہ اڑا رہا۔ بالآخر دونوں میں یہ بات طے ہوئی کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کرو، کچھ نذرانہ پیش کرو، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول کر لی جائے گی اس کی بات صحیح ہوگی اور اس کی بات کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کے پاس جانور تھے، انہوں نے ایک میڈھے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چھوڑا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کر دیا گیا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا ہے اسے کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا ہے تو ایک آگ آتی اور وہ آگ اسے کھا جاتی، اسے جلا دیتی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی یہ قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے جو قربانی پیش کی، آگ نے اسے جلا دیا، ان کے قربانی کی قبولیت کی یہ علامت تھی۔ اور قابیل نے چند غلے پیش کیے اللہ کے دربار میں۔ اس کے پاس جانور نہیں تھے، غلے تھے، لیکن ان غلوں کے اندر بھی جو خراب قسم کا غلہ تھا، نیت میں پہلے ہی کھوٹ تھا اسے، اس لیے اس نے خراب قسم کے غلے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا۔ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ چھٹے پارے میں تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی، اس کے باوجود بھی حابیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر یہ ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ہی قتل کر ڈالا، اور پھر اس کے دفنانے کی نوبت آئی۔ اس کو کیا کیا جائے؟ کوئی اس زمانے میں اس وقت تک کوئی نعش نہیں تھی، کسی کی موت نہیں آئی ہوئی تھی، تو انسانیت کو جو مردہ ہو جائے اس کو ٹھکانے لگانے کی شکل و صورت کیا ہو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوہ ان کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں کوے آپس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک کی موت ہو گئی، اور پھر اس زندہ کوے نے اپنے مردہ کوے کو دفنانے کے لیے اپنے پنجے سے زمین کو کریدنا شروع کیا، اور جب کچھ گڑھا ہو گیا تو اس میں اس مردہ کوے کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تب جا کر اس کی سمجھ میں آئی کہ مردے کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ جب اس نے کوے کو یہ دیکھا تو اس کو اپنی بقراتی پر بڑا افسوس ہوا کہ ہائے افسوس، ہم اتنے نادان ہوئے کہ ایک معمولی کوے سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے،
کوے کو تو اپنے بھائی کے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اور ہمیں اپنے بھائی کے دفن کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، ہم نے اس سے سیکھا ہے۔ تو بہرکیف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر قربانی کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ رب العزت کے دربار میں قربانی دینے کا رواج ہے، چنانچہ ان کے ایک بیٹے نے اللہ کے دربار میں میڈھے کی قربانی پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ یوں چلتا رہا یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کی تاریخ ہم نے بارہا پڑھی ہیں، سنی ہے کہ انتہائی صاحب عظیمت اور جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی مقام خلت سے انہیں نوازا تھا۔ ہر نبی اپنے آپ میں انتہائی اہم ہوتا ہے، اور ہر نبی کے اندر بندگی کی جو شان ہوتی ہے وہ شان مکمل طور سے ہوتی ہے۔ نبیوں سے اللہ رب العزت جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، نبی ان مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ جہاں جو امتحانات آتے ہیں ان امتحانات کو نبی سر کرتا ہے، اور امتحان میں پورا اترنے کی پوری کوشش ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے سارے انبیاء کرام علیہ السلام پورا کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک نرالی شان تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ نرالی شان اس لیے تھی کہ آپ یہ کہیں کہ بچپن کے زمانے سے ہی مستقل قربانی دینے کا اور اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو مکمل جھکا دینے کا اور باطل سے ٹکرانے کے واقعات اتنے کثیر تعداد میں گویا ان کی زندگیوں میں پیش آئے کہ ان کی زندگی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں ایک نمایاں زندگی کے طور پر سامنے آئی۔ جب اپنے گاؤں میں تھے تو بتوں سے لڑنا پڑا، بتوں کو انہوں نے توڑا، اپنی قوم سے لڑنا پڑا، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس طرح جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی ایسی جگہ میں چھوڑ آؤ جہاں کسی طرح کا کوئی انسانی زندگی کے نام و نشان نہیں ہے۔ یہ قربانی انہوں نے پیش کی، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ بڑی آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ میں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں یہ دعا قبول فرمائی، اور ان کو نیک صالح اولاد عطا کی گئی۔ اب آپ سمجھئے کہ ایک آدمی کو بڑھاپے میں جو اولاد ہو، بڑی تمناؤں کے بعد ہو، بڑی دعاؤں کے بعد اولاد ہو، تو ظاہر ہے کہ اس باپ کو اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، کتنا تعلق ہوگا، اور اس کے لیے آدمی اپنی کتنی قربانی دینا گوارا کرے گا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، جو بھی باپ ہے وہ اپنے دل کے جذبات کو کھنگال کر دیکھے۔ اگر کوئی بچہ اس کو بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا ہے تو ہر باپ یہ چاہے گا کہ ہماری جان پر بن آوے مگر ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو ایک کانٹا نہیں چبھے۔ یہ فطرت ہوتی ہے، ہر انسانی فطرت ہے یہ، کہ انسان اپنے محبوب کو کسی بھی طریقے سے کسی طرح کی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اتنی آرزوؤں کے بعد جو بڑھاپے کا سہارا جو بیٹا پیدا ہوا ہے، اس بیٹے کے بارے میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ آپ کو اس بیٹے کی قربانی اللہ کے دربار میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چونکہ چراغے کہنے کی کوئی شکل نکل سکتی تھی، یا اللہ اتنی دعاؤں کے بعد یہ بچہ آیا ہے، بڑھاپے میں یہ بچہ آیا ہے، ہمارے بڑھاپے کا یہ بچہ سہارا ہے، تو آخر آپ کی کیا حکمت ہے اس بچے کی جان لینے کے پیچھے؟ کوئی سوال اللہ رب العزت کے دربار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ خواب میں یہ حکم ہوا ہے۔ وہی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے وحی دی جاتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب میں انہیں بتایا جائے، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، وہ سچا خواب ہوا کرتا ہے۔ تو خواب میں یہ بتایا گیا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی کوئی لیت و لعل نہیں کیا، کوئی پسو پیش نہیں کیا، بلکہ ایک دم مکمل طور سے فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، جو بیٹا بڑی امیدوں کے بعد پیدا ہوا، جو بیٹا بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، جو بیٹا کاموں میں ہاتھ بتانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا بظاہر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس بیٹے کی گردن پر بھی بھلا چھری چلا سکتا ہے۔ یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جگر تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں کوئی آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی ذرہ برابر بھی کوئی چون چرا نہیں کہا، بلکہ سیدھے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا اس حکم کو آپ کر گزریے۔ انہوں نے بھی کوئی یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان آپ نے اللہ سے پوچھا نہیں کہ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، ہماری قربانی کا ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے، ہم قربانی دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ اور دونوں باپ بیٹے تیار ہو کر مینا کے وادی میں اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے دونوں باپ بیٹے چلے۔ راستے میں شیطان نے 3 جگہ بہکایا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریوں سے مار کر اسے زیر زمین کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا، اور پھر قربانی دی، اور قربانی بھی ایسی دی جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ بیٹے کو اوندھے منہ لٹا دیا، کہیں اس کا چہرہ اگر نگاہ میں نہ آ جائے تو ہمارے ہاتھ کی چھری چلنے میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں کوئی کمی واقع نہ رہ جائے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ جذبہ رحم ذرہ برابر بھی نہ ابھرے، اور اس طرح ان کی گردن پر چھری چلانے کا مکمل ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا۔ وہ تو اللہ رب العزت کو صرف دنیا والوں کو دکھلانا تھا، آزمانا تھا کہ ہم نے جس بندے کو خلت سے نوازا ہے اس کو ایسے ہی نہیں نواز دیا، وہ بندہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے جس چیز کی قربانی جس وقت ہم نے مانگی انہوں نے اس قربانی کو دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ خلت کے مقام کے لائق ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا جائے، وہ اس لائق ہیں کہ ان کی نسل سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جائے۔ چنانچہ ایک طرف قربانی کا جذبہ عطا کیا گیا اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا بھی لیا گیا، کیونکہ ان کی نسل سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اور جنت سے ایک میڈھا آیا اور اس میڈھی کی قربانی ہوئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قربانی نہ ہونے کے باوجود کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آپ نے جو خواب دیکھا تھا، اللہ کا جو حکم تھا، اس حکم کو آپ نے سچا کر دکھلایا۔ آپ کے بس میں جتنا تھا وہ آپ نے کیا، آپ کے بس میں جہاں تک تھا وہ آپ نے سب کچھ کر دیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ہے انسانیت کی ذمہ داری۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کے اندر ہم کوئی ہیلے اور بہانے سے کام نہیں لیں۔ اپنی جو ذمہ داری ہوتی ہے، پوری ذمہ داری ہماری جتنی ہے اپنی طاقت کے بقدر اس ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم کر گزریں۔ اس ذمہ داری کا ادا کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ اللہ رب العزت پر چھوڑنا ہے۔ قبول ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد اس کا نتیجہ پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذمے جتنا کام تھا کہ پوری محنت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور ذرہ برابر بھی اپنے دل و دماغ کے اندر کسی طرح کے ہیلے بہانے لاتے ہوئے طے کر لیا کہ اپنے اس بیٹے کی قربانی دے دینی ہے۔ سیدنا اسماعیل نے طے کر لیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قربان ہو جانا ہے، تو اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھلایا۔ یہ ہے قربانی کی وہ تاریخ، یعنی انسان کے لیے اصل تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرے۔ ہماری ذمہ داری اصل یہ ہونی چاہیے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے جان مانگا، جان دینے سے ہم اپنے آپ کو گریز نہیں کریں گے۔
اللہ نے ہم سے مال مانگا، مال دینے کو ہم اپنے آپ کو گریز نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل ایمان اور یہ ہے اصل بندگی کی شان کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس جو ہے وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب مانگے ہم اللہ تعالیٰ کو دینے کو تیار رہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ہیلے بہانے سے کام نہیں لے کہ نہیں یہ نہیں وہ کر لے اور وہ نہیں وہ کر لے، نہیں، اللہ نے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ انسانی جان کے بدلے جانور کو ذبح کیا گیا، اور پھر یہ تاریخ وہاں سے چلی ہے سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک تو یہ تھا کہ جو قربانی دی جاتی وہی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی اور وہ آگ اسے جلا ڈالتی، یہ قبولیت کی علامت تھی۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ فضل فرمایا کہ آپ یہ قربانی کریں اور اس قربانی کے گوشت کو اپنے استعمال میں ہی لے آویں۔ یہ گوشت ضائع نہیں کریں، اسے دفنایا نہیں جائے، اسے آگ کے حوالے نہیں کیا جائے، یہ گوشت آپ اپنے مصرف میں لائیں۔ یعنی امت محمدیہ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ایک طرف وہ اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے اور اس طرح اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس نے جو جان اور مال اللہ رب العزت کے دربار میں قربان کیا، پھر وہ جان وہ چیز اس کو پھر دوبارہ مل گئی اور اس کے استعمال کرنے کا حق اسے مل گیا، یہ مزید دوسرا نفع ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ قربانی کی تاریخ تو بہت پہلے سے دہرائی جا رہی ہے، لیکن یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع سے قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ بڑا آسان سا اور سمپل مسئلہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو، ہر ایسا آدمی جو نصاب کا مالک ہو، دوسرے الفاظ میں ہر وہ بندہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، فطرہ جس آدمی پر واجب ہے، جس کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع سے صدقہ فطر نکالے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا آج کے زمانے میں 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، یا اس کی مالیت کا اس کے پاس کوئی بھی سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بات بار بار وضاحت کی جاتی ہے کہ وہاں مال نامی کا ہونا ضروری ہے، حولان حول کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں قیدوں سے قطع نظر اور اس کی تفصیلات سے بھی قطع نظر، ہر ایسا بندہ جس کے پاس تقریباً 50,000 روپے کی مالیت کا کوئی بھی ایسا سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، مکانات کی شکل میں ہو، زمینوں کی شکل میں ہو، سامانوں کی شکل میں ہو، یا دنیا جہان کے کسی بھی چیز کی شکل میں، اس کے پاس تقریباً 50,000 کے آس پاس کی ایسی مالیت ہے جو اس کی ضرورت اصلی جس کو بولتے ہیں، ایسی ضرورت جس کے بغیر انسان کو چارہ کار نہیں رہ سکے، جس کے بغیر اس کی زندگی دشوار ہو جائے، ایسی ضرورت سے زائد اس کے پاس اگر 50,000 روپے کے سامان چاہے وہ کسی بھی شکل میں موجود ہے تو ایسا آدمی صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے۔ اس آدمی پر عید الفطر کے زمانے میں فطرہ واجب ہے اور عید الاضحیٰ کے زمانے میں قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جو اس نصاب کا مالک ہو۔ گھر میں اگر 4 بندے ہیں اور چاروں بندہ مثال کے طور پر نصاب کا مالک ہے تو چاروں بندوں کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ ایک بندہ مالک ہے، ایک بندے کی طرف سے ہو، 2 بندے مالک ہو، 2 آدمی کی طرف سے ہو۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ بھی کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں گارجین جو ہے تو گارجین کی طرف سے ادا کر دیا جائے، گارجین بیچارہ بوڑھا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، وہ گھر میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پڑا ہوا ہے، اور بیٹے اس کے 3 ہیں 4 ہیں اور وہ کما کے لاتے ہیں، سب بیٹا صاحب نصاب ہے، سب صاحب ثروت ہیں، سب کمانے والے ہیں، اور یہ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا حضور موجود ہیں تو باپ کی طرف سے ہی ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، باپ کی طرف سے قربانی دیں گے۔ یاد رکھیے احناف کے یہاں اگر آپ حنفی المسلک ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کا مسلک ہے کہ جس آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے ہر ایک کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔
بعض ہمارے علماء کا مسلک ہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، دلائل سے قطعی نظر یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، اور ہمارے جو دلائل ہیں وہ قوی تر ہیں، مضبوط تر ہیں. جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس آدمی کی طرف سے قربانی ادا کی جائے گی. اگر آپ گھر میں ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا گارجین الگ موجود ہے، لیکن آپ کے باپ، آپ کی ماں وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اور آپ کماتے ہیں، کمانے امانے کی ذمہ داری آپ پہ سر ہے، کما کر آپ لا رہے ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں. آپ کہیں گے کہ ابا حضور موجود ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ. اگر آپ کو اتنی استطاعت ہے تو باپ کی طرف سے بھی ادا کر دیں. نہیں استطاعت ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طرف سے قربانی ادا کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں شوہر بیوی ہیں تو دونوں آپس میں کمپرمائز کر لیتے ہیں. ایک سال شوہر کی طرف سے قربانی اور دوسری سال بیوی کی طرف سے، اور تیسرے سال مرحوم والد صاحب کی طرف سے، چوتھے سال والدہ کی طرف سے. یہ سب قربانی کے طریقے نہیں ہیں. نماز اگر آپ پر فرض ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے نماز ادا کرنا. گھر میں اگر دیگر افراد پر فرض ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے ادا کرنا. یہ نہیں کہ 4 آدمی پر فرض ہے تو ایک نماز ہم جا کے پڑھاتے ہیں اور دوسری نماز فلاں آدمی جا کے پڑھاؤ اور تیسری نماز فلاں جا کے پڑھاؤ. 5 آدمی گھر میں تو 5 یہ باری لگا لیں کہ ایک ایک نماز سب لوگ پڑھ لیں گے اور 5 کی طرف سے کفایت ہو جائے گی. تو اگر ایسا ہی ہے تو کھانے پینے میں بھی یہی باری لگا لیجئے، پیشاب پخانے میں بھی یہی باری لگا لیجئے، سونے جاگنے میں بھی یہی باری لگا لیجئے. نہیں، وہاں کھانا ہر آدمی کھائے گا، پیشاب پخانا ہر آدمی کرے گا، سونا جاگنا سب کرے گا. لیکن جب اللہ رب العزت کی عبادت کی بات آتی ہے تو پھر وہاں آپ مسائل نہیں پوچھیں گے، اپنی عقل سے یہ کریں گے کہ اس سال فلاں کی طرف سے اور اس سال فلاں کی طرف سے قربانی دی جائے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب اور آپ کی طرف سے ہو گئی قربانی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے پر قربانی واجب تھی اور اس کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوئی تو وہ ذمے میں باقی رہ گیا، اور بعد میں قربانی کی رقم کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے. عام طور سے ہمارے یہاں عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور عام طور سے گھروں میں اتنے زیورات تو ہوتے ہی ہیں جو تقریباً 50,000 کی مالیت کے ہوں. اس لیے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے زیورات کا بھی جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ کیا ان پر قربانی واجب ہو رہی ہے. اگر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے. جو آدمی قربانی نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دردناک وعید سنائی ہے، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھے. وہ کیوں جائے گا عیدگاہ جب اس نے قربانی نہیں کی؟ کس چیز کا شکریہ وہ ادا کرے گا؟ اس لیے یہ بڑی دھمکی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. لہذا اس موقع سے جبکہ پوری ملت اسلامیہ قربانی کے اس فریضے کو ادا کرتی ہے، ہم سب کو بھی قربانی کے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر آدمی کو اپنے مال کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صاحب نصاب ہیں. ہمارے گھر میں کوئی جو بندہ ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے ہر حال میں قربانی کی ادائیگی ہو جائے، اور پھر قربانی کو ادا کرتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا چاہیے. قربانی کے گوشت کھانے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. گوشت تو آپ کو ملے گا ہی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کی یہاں تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے. 7 آدمی اگر جانور میں شریک ہیں اور کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیت قربانی میں اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ خدا نخواستہ گوشت کھانا ہے، تو 7 کی قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ حضرات فقہائے کرام نے لکھا ہے. اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ قربانی کو ادا کرنا چاہیے، اور قربانی کے جانور میں بھی ایسے ہی آدمی کو شریک رکھنا چاہیے جس کی نیت میں کہیں فساد نہیں ہو. ایسا نہیں کہ ہم نے ایسے بندے کو شریک کر لیا جس کی نیت قربانی میں گوشت کھانے کی تھی تو پتہ چلا ہماری بھی قربانی ضائع ہو گئی. اس لیے اس فریضے کو بڑے اہتمام کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر ادا کرنا چاہیے، اور پوری ملت اسلامیہ کو پوری بیداری کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. آپ کو لوگ بہکاویں گے کہ ایک دن میں اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو، اتنے پیسے کا اسکول بنایا جا سکتا ہے، اتنے پیسوں کے غریب بچیوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اتنے پیسوں کے لیے فلاں فلاں ملت اسلامی کا کام کیا جا سکتا ہے. یہ سارا کچھ انسانوں کو اس وقت یاد آتا ہے
جب شریعت کے احکام کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، جب آپ فضولیات میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، شادی بیاہوں میں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اور بیجا مواقع پر، گناہ کے مواقع پر اب جب آپ خرچ کرتے ہیں، اس وقت ملت اسلامی کی ضرورت کسی کو یاد نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قربانی فرض کی ہے تو قربانی ہی اللہ نے مانگا ہے، اس پیسے کا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگا۔ قربانی آپ کی نگاہ میں چاہے جیسا ہو، اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی یہ شکل و صورت مطلوب ہے۔ اس لیے مومن کی ذمہ داری ہے کہ شیطانوں کے چکر میں پڑے بغیر قربانی کے اس فریضے کو ادا کریں، اور اس کی جو اصل روح ہے کہ اپنی زندگیوں میں تقوی آوے اور قربانی دینے کا جذبہ آوے، یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔